کہ ایک شخص حج پر اپنے قافلے والوں کے ساتھ گیا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے اسے راستے ہی میں قبر میں دفنایا، مگر پتہ چلا کہ جو پھاوڑا کدال جس سے قبر وغیرہ کو کھودا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قبر کے اندر ہی رہ گیا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو وہ لوگ سارے حیران رہ گئے، ڈر گئے کہ اس کے ہاتھ پیر اسی کدال کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جیسے تیسے اس قبر کو پھر بند کیا گیا اور اس کدال والے کو، اس پھاوڑے والے کو رقم دے کر اسے راضی کیا گیا۔ حج کے بعد یہ لوگ اس کی گھر پہنچے اور اس کی وائف سے، اس کی زوجہ سے پوچھا کہ اس بندے کا حال کیا تھا۔ یاد رہے ناظرین، یہ شخص ہر سال حج کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرنے والا تھا، مگر اس کی وائف نے بتایا کہ اس کا ایک دوست تھا جو بڑا مالدار تھا، اس شخص نے اسے قتل کیا اور اس کا سارا مال ہتھیا لیا، سارے مال پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حج بھی کرنے لگا، اس کے بعد اور بھی نیک اعمال کرنے لگا۔ بظاہر یہ واقعہ ہے، مگر ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ اللہ کی حقوق یقیناً ہمیں ادا کرنے ہیں، کہ حقوق اللہ یقیناً ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں۔ آج لوگ کسی کی مال دبا لیتے ہیں، معاذ اللہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے اگر ساری دنیا کسی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان معاملات سے کتنا بچنا ہے، کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کا مال نہ دبا لیا جائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا، جس کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ، زبان اور دیگر اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی ظلم سے بچائے، آپ کو بھی بچائے، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، اللہ کرے ایمان اور عافیت کے ساتھ، اے کاش مدینہ منورہ میں ہماری قبر بنے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو، اور جب قبر میں جائیں تو رب کریم ہم سب سے راضی ہو۔